السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند کے الفاظ ہیں، یعنی پسندیدہ الفاظ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ ہیں جی استغفر اللہ۔ تو آج اس پر بات کریں گے استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند ہے۔ بلکہ پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ کے معنی ہے میں بخشش مانگتا ہوں یا میں معافی مانگتا ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے میرے پیارے رب میں معافی مانگتا ہوں۔ تو پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس میں سے دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ پسند لفظ یا الفاظ کا مجموعہ کیا ہے، تو وہ یہ ہے استغفر اللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس پوری کائنات میں جو سب سے بہترین مخلوق تیار کی وہ انسان، اور انسانوں میں ایک حیثیت یہ رکھ دی کہ وہ غلطی کرتے رہیں گے، کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوتی رہے گی، اور پھر ساتھ ساتھ جب اس نے یہ بتایا کہ میں بڑا سخت ہوں، بہت طاقتور ہوں، بہت مضبوط ہوں اور پوری کائنات کا مالک ہوں، تو وہاں ساتھ ساتھ پھر اس نے یہ بھی کیا کہ اپنی اس اشرف المخلوقات کے اوپر پیار آیا، تو پھر اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے لیے، یعنی میں مسلمانوں کے لیے غلطیاں کر لیں تو میں ان کے لیے رحیم بھی ہوں، میں ان کے لیے کریم بھی ہوں، میں ان کو معاف کرنے والا بھی ہوں، میں بخشش کرنے والا بھی ہوں۔ بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ اور پہاڑ جتنے بڑے گناہ کر دو، اتنے زیادہ گناہ کر لو کہ اور پہاڑ پیچھے رہ جائے، تو اس کے بعد بھی اگر آپ مجھ سے معافی مانگو گے تو میں معاف کر دوں گا۔ کتنا بڑا پیار ہے اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے لیے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کائنات بنائی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار کے 100 حصے کیے، اور 100 حصوں میں سے ایک حصہ اپنی پوری کائنات میں، پوری مخلوق میں تقسیم کر دیا، اور باقی 99 حصے جو ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اور اب ایک حصہ جو تقسیم کیا ہے وہ پھر آگے کائنات کی ہر مخلوق میں تقسیم ہوا، اور اس میں یہاں تک تقسیم ہوا کہ اس کا حصہ جو ہو، اس کا اثر جو ہے، اس کا رزلٹ جو ہے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ بھی جو ہے، چڑیا ہو یا بڑا پرندہ چیل ہو، تو وہ بھی جب اس کے بچے جو ہیں انڈوں میں سے نکلتے ہیں تو وہ بھی اپنے پاؤں کے ناخن جو ہے اس سے اپنے بچوں کو بچاتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی پیار ہے کہ اشرف المخلوقات کی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو گیلی جگہ پہ سلاتی ہے، اور سوئے ہوئے بچے کو اٹھا کے اپنی جگہ پہ، خشک جگہ پہ کر دیتی ہے، اور خود بچے کی گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ پیار بخشا ہوا، اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ایک ماں جو ہے اپنے بچے کے ایک بال کو بھی جلنے نہیں دیتی۔ تو اتنا پیار اگر ایک حصے میں ہے کہ پوری کائنات میں تقسیم کیا، اور پوری کائنات جو ہے اس پیار کی وجہ سے ساری کی ساری جڑی ہوئی ہے، ساری کائنات جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ چاہت کا اظہار کرتی ہے،
ہر انسان ایک دوسرے کو تکلیف سے بچاتا اور پھر دکھوں سے نجات دلاتا ہے۔ تو پھر جب ایک حصے میں ایک پیار کا حصہ جو ہے وہ اتنا بڑا کردار ادا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ابھی جو 99 حصے اپنی مخلوق کے پیار کے جو ہیں وہ علیحدہ سے رکھے ہوئے ہیں آخرت کے لیے، تو پھر آپ خود یہ بتائیے کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے، کتنا زیادہ پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ احد پہاڑ جتنے زیادہ گناہ بھی کر لو گے تو پھر بھی اگر آپ مجھے سے معافی مانگ لو گے، میرے سامنے استغفر اللہ کہہ دو گے تو میں معاف کر دوں گا۔ تو اب اس کائنات میں، پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی انسان رہتا ہے، یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ صرف اور صرف لاہور کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے ہے یا صرف سعودی عرب کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے ہے، نہیں، بلکہ پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے، مسلمان ہے یعنی، تو وہ جب بھی کہتا ہے استغفر اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب اتنا زیادہ پیار کرنے والا رب جو ہے وہ ہمارے سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری بندگی کرو، عبادت کرو، باقی آپ کو ساری سہولتیں دینا میرا کام ہے۔ یعنی کھانے پینے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا، پہننے کا انتظام اپنے ذمہ رکھا، نعمتیں دینے اور نعمتیں ختم کرنے کا سارا انتظام اپنے پاس رکھا۔ بندوں کو صرف یہ کہا کہ آپ نے اپنے رب کو مضبوط طاقتور مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتے ہوئے صرف اور صرف میری بندگی کرنی ہے، میری عبادت کرنی ہے۔ تو اب اس مخلوق کو جس کو اتنا اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں، اس کو صرف ایک کام بندگی کا دیا گیا، اور وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے محلے کی مسجد میں دیکھیں جا کے، مسجد کے ارد گرد اگر 1500 ہزار لوگ رہتے ہیں تو مسجد کے اندر مشکل سے 20-25 لوگ پائے جاتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے نماز کے ٹائم پر۔ کیا مجال ہے 1 منٹ بھی زیادہ گزارے وہاں پر؟ تو یہ ہماری صورتحال ہے، مخلوق کا حال یہ ہے۔ اب ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کریں۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم نے جو اپنے رب کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے وہ پورا کر رہے ہیں؟ کہ ہماری ذمہ داری صرف بندگی کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، اس کو ایک مانتے ہوئے اس کو ہر وقت خوش کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ ہم وہ نہیں کر رہے، لیکن وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ایک ماں کا پیار اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے ہم نماز نہیں پڑھتے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم قرآن پاک کو روز کھول کے نہیں پڑھتے۔ کیا ہمارا کردار درست ہے؟ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ درست ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں، روزانہ ایک دفعہ کلمہ ضرور پڑھیں، تاکہ ہم خدا نخواستہ دن میں کہیں کوئی ایسے الفاظ، کوئی ایسی سوچ اپنا لیتے ہیں جس سے رب کے ہم خلاف ہو جاتے ہیں، یا اس کے مخالف کچھ کہہ دیتے ہیں، یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں، تو اس غلطی کی تلافی کرنے کے لیے روزانہ کلمہ پڑھیں تاکہ ہماری ایمان، ہمارا مسلمان ہونا قائم رہے۔ اس کے بعد کوشش کریں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی موقع ملے، جب بھی توجہ جائے تو پھر استغفر اللہ کہہ لیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز جو ہے اس کو پابندی کریں۔ غلطیاں ہوتی رہیں گی، استغفر اللہ کہتے رہیں گے، اور یہ کہتے رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا کچھ رب کی پہچان کروانے والا اور سب کچھ رب کے بارے میں سب کچھ بتانے والا میرا اور آپ کا پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس پیارے نبی جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی، تو ان پر بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا جو میرا امتی
اونچی آواز سے درود شریف پڑھتا ہے وہ میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اور جو میرا امتی دل میں پڑھتا ہے یا آہستہ آواز میں پڑھتا ہے اس کا درود شریف مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو پوری کائنات کے اندر صرف ایک عبادت ایسی ہے درود شریف کی صورت میں جسے جب ہم پڑھتے ہیں اسی وقت وہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ واحد ایسی عبادت ہے، اس لیے میرے پیارے پاکستانیوں، رب کو خوش کریں لیکن ساتھ ساتھ رب کی پہچان کروانے والے نبی پر درود شریف بھی ضرور پڑھیں۔ تو آج ہم نے بات کی استغفر اللہ پر۔ تو استغفر اللہ صبح دوپہر شام جب موقع ملے، جس حالت میں جہاں بھی ہوں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں سے معافی مانگنی آتی ہو۔ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی بات چیت کریں، کوئی اس میں آپ کی طرف سے گرمی سردی ہو تو اس صورت میں اس سے معافی مانگ لیں۔ جب آپ اللہ کے بندوں سے، اللہ کی مخلوق سے معافی مانگنا سیکھ جائیں گے تو پھر یقیناً آپ کو یہ بھی احساس آئے گا، یہ بھی یاد رہے گا کہ جو میرے جیسی مخلوق، میرے جیسا میرا بھائی، میرے جیسے انسان جو ہیں ان کے ساتھ مجھ سے زیادتی ہوئی تو میں نے وہاں پر اگر سوری کہہ لیا ہے، معافی مانگ لی ہے، تو پھر جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس نے مجھے بھی پیدا کیا اور میرے آس پاس کی باقی ساری مخلوق کو بھی، تو پھر مجھے اس کے سامنے گڑ گڑا کے معافی مانگتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کھل کھلا کے کہیں، ہر وقت کہتے رہیے استغفر اللہ، اے میرے پیارے رب مجھے معاف کر دے۔ تو یاد رکھیے جب آپ اور میں اپنے رب سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اتنے غفور الرحیم ہیں کہ وہ بھی اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ دیتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا، اس بندے نے مجھے اپنی اس کوتاہی پر، اس غلطی پر، یہ جو گناہ کیے تھے اس نے ان پر معافی مانگی ہے، اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اس لیے میرے پیارے پاکستانیوں، ڈٹے رہیے، اچھا کیجئے، اچھا کہیے اور اچھا سنیے، اور ساتھ ساتھ کہتے رہیے استغفر اللہ، اے ہمارے پیارے رب ہمیں معاف فرما دو، اے ہمارے پیارے رب ہمیں معافی دے دو، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دو۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔